بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، بنی سلیم میں سے ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور یوں گستاخانہ انداز میں بولنے لگا: اے محمد، کیا تو ہی وہ جادوگر ہے جس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ اس کے وجود کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا؟ خدا کی قسم، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری قوم مجھ سے ناراض ہو جائے گی تو میں اس تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ معاذ اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو قریب ہی بیٹھے تھے، آگے بڑھے اور چاہا کہ اس بے ادبی اور گستاخی کے جواب میں اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیں، مگر سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایسا کرنے سے روک دیا اور اس شخص سے فرمایا: تو آخرت کے عذاب سے ڈر اور دوزخ کے عذاب سے خوف کھا، بتوں کی پوجا چھوڑ دے اور خدائے وحدہ لا شریک کی پوجا و پرستش کر۔ میں جادوگر نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن خلق اور اس پر تاثیر کلام کا اس شخص پر ایسا اثر ہوا کہ وہ قاتلانہ جذبات رکھنے والا بت پرست کافر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا: اسے قرآن مجید کی چند آیتیں سکھا دو۔ جب وہ سیکھ چکا تو فرمایا: تیرے پاس کس قدر مال ہے؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم، قبیلہ بنی سلیم میں 4000 آدمی ہیں، لیکن مجھ سے زیادہ ان میں کوئی فقیر نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کی طرف دیکھ کر فرمایا: تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اسے اونٹ خرید کر دے سکے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدلہ دے گا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، وہ میں اس کو دے دیتا ہوں۔ پھر فرمایا: کون ہے جو اس کا سر ڈھانپے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرے؟ اس پر امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی دستار مبارک اتار کر اس کے سر پر رکھ دی۔ پھر فرمایا: کون ہے جو اس کے کھانے کا اسی وقت انتظام کر دے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور چند مکانوں پر گئے، لیکن اتفاق سے کچھ نہ ملا۔ پھر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مکان پر حاضر ہو کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے سیدہ نے دریافت فرمایا: کون ہے؟ عرض کیا: میں سلمان فارسی ہوں۔ فرمایا: کیسے آئے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی نے سارا ماجرا سنایا۔ یہ سن کر سیدہ آبدیدہ ہو گئی اور فرمایا: اے سلمان، اس خدا کی قسم جس نے میرے باپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آج تیسرا دن ہے کہ ہم سب فاقے سے ہیں، لیکن تم دروازے پر آ گئے ہو تو خالی کیسے واپس کر دوں؟ جاؤ، یہ چادر لے جاؤ اور شمعون یہودی کے پاس جا کر کہو کہ یہ چادر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اسے رکھ لو اور اس کے عوض تھوڑا سا قرض دے دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر شمعون یہودی کے پاس آئے اور اسے سارا حال بیان کیا۔ شمعون کچھ دیر تک اس ردائے مبارک کو دیکھتا رہا اور کچھ سوچتا رہا۔ ناگاہ اس پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی اور کہنے لگا: اے سلمان، خدا کی قسم، وہ مقدس لوگ ہیں جن کی خبر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو تورات میں دی ہے۔ میں صدقے دل سے فاطمہ کے والد محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ توحید پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت سلمان کو کچھ جو دیے اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ ردائے مبارک بھی واپس لوٹا دی۔ حضرت سلمان فارسی وہ جو اور چادر مبارک لے کر
واپس سیدہ کے پاس آئے تو سیدہ نے شمعون کو دعائے خیر دی اور جو پیس کر کھانا تیار کیا اور حضرت سلمان کو دے دیا۔ حضرت سلمان نے عرض کیا، اس میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیجئے۔ فرمایا، بس خدا کی راہ میں دینے کی نیت سے منگوایا اور پکایا ہے، اب اس میں سے لینا درست نہیں، آپ یہ سب لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ حضرت سلمان وہ روٹی لے کر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرا سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ روٹی اس نو مسلم کو عطا فرما دی اور وہاں سے اپنی نور نظر لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے ان کا چہرہ زرد ہو رہا ہے اور ضعف کے آثار نمایاں ہیں۔ آپ نے اپنی پیاری بیٹی کو بٹھا کر تسکین دی اور آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے اللہ، فاطمہ تیری باندی ہے، تو اس سے راضی رہنا۔ دوستو، یہ وہ لجپال گھرانہ ہے کہ جہاں اپنے تو اپنے بیگانے بھی جھولیاں بھر بھر کے لوٹتے ہیں۔ سیدہ کی سخاوت کا یہ کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ کتب احادیث میں سینکڑوں ایسے واقعات موجود ہیں جن سے سیدہ کائنات کی سخاوت اور دریا دلی کا اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ محدث ابن جوزی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نئی قمیص سیدہ کو جہیز میں دی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک سائل نے سیدہ کے دروازے پر آ کر سوال کیا، اے نبی کے گھر والوں، میں محتاج ہوں، کوئی پھٹا پرانا کپڑا ہو تو مجھ کو دے دو۔ سیدہ کے پاس اس وقت ایک پرانی قمیص تھی۔ فرماتی ہیں، جب میں نے اس کو اپنی پرانی قمیص دینے کا ارادہ کیا تو فوراً میرے دل میں اس آیت مبارکہ کا خیال آیا، یعنی تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ بس یہ خیال آتے ہی میں نے اپنی پرانی قمیص رکھ لی اور سائل کو اپنی نئی قمیص خیرات کر دی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، بے شک یہ خاندان نبوت کی ہی خاصیت ہے اور اس خاندان کے ساتھ جڑے رہنا دنیا و آخرت میں کامیابی کی علامت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ خلوص اور محبت کے ساتھ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔